سب سے پہلا الہام مجھے زندہ ہوش و حواشی حالت میں یہ ہوا تھا. تو میں نے اس کو بات کر اللہ تعالیٰ نے مجھے تفصیل اس کی بتائی اور ایک لمبا ایک تھیسس ہے اور اس میں پیش ہوئی مسلم موت کی جو مرکزی علامات ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں, اللہ نے کر دی ہیں. اور یہ علمی بات ہے, یہ کوئی قیاس کی جو افسانہ نہیں ہے, یہ ایک علم کی بات کی گئی ہے. اور اس کی اہمیت کیا ہے, ورچوئس گاڈ کی کیا اہمیت ہے, میں صرف آپ لوگوں کو ایک میں حوالہ کسی غیر کا پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس ورچو کی دنیائی علم میں اس کی سگنیفیکینس کیا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے. تو میں وہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. یہ برٹش ایک اسکالر تھا, اس نے ایک کتاب لکھی تھی, ایک کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی, اور اس کتاب کے بہت ایڈیشن چھپ چکے ہیں. اتنی پاپولر اور اتنی مقبول کتاب ہے, تقریباً اکثر ملکوں میں یہ پڑھائی جاتی ہے, سلیبس میں لکھی جاتی ہے. تو اس شخص نے ڈیٹیل کے ساتھ وہ جو سقراط کا کانسیپٹ تھا ورچوئس نالج, اس کے متعلق اس نے لکھا اور اپنی کتاب میں پھر ایک اسٹیٹمنٹ دی. یہ شخص فرماتا ہے, بٹ ایز فار سوکریٹس the sole condition of virtue is knowledge, and as knowledge is just and what can be imparted by teaching, it followed that virtue must be teachable. The only difficulty is to find the teacher, to find someone who knows the concept of virtue. What the concept of virtue is, that is, thought Socrates, the precious piece of knowledge which no philosopher has ever discovered, and which, if it were only discovered, could at once be imparted by teaching, whereupon men would at once become virtuous. یہ شخص اپنے اس الفاظ میں بتا رہا ہے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہ سقراط نے جس کے متعلق ورچو کے متعلق کہا تھا کہ وہ نالج ہے, دراصل یہ ایک نالج کے شعبے کی بات ہے, کیونکہ نالج ایک ایسی چیز ہوتا ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں, تو نو کر سکتے ہیں. تو یہ فرما رہا ہے اپنے اسٹیٹمنٹ میں, سقراط نے جو نیکی کا تصور سوچا یا اس کی دل میں آیا یا اس نے بیان کیا, وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور آج تک کسی انسان نے اس کی وہ کنسیپٹ کو بتایا نہیں لوگوں کو کہ وہ نیکی ہے کیا. اور پھر وہ لکھتا ہے کہ جب کبھی یہ اس کا کانسیپٹ جو ہے نیکی کا بتا دیا گیا, معلوم ہو گیا لوگوں کو, تو اس کے بعد دنیا نیک ہو جائے گی, سڈن ایٹ ونس نیک ہو جائیں گے اس پہ عمل کر کے. تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں بات کہ جب میں نے یہ لکھنا شروع کیا تھا, یہ اپنا اللہ تعالیٰ نے مجھے ورچوئس گاڈ بتا دیا, تو میں نے ابھی اسٹارٹ نہیں کیا تھا. تو ہمارے اپنے جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں, چودھری محمد علی نام ہے ان کا, پرنسپل ہیں صاحب کا تعلیم الاسلام کالج کے, میرے بھی استاد ہیں, میں نے ان سے انگلش پڑھی تھی. تو ایم اے فلاسفی ہیں, اور اپنے زمانے میں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے جب ایم اے فلاسفی کیا تھا انہوں نے یونیورسٹی میں پوزیشن لی تھی. میں نے جب لکھنا شروع کیا اس سے پہلے میں ایک دفعہ, چونکہ وہ فلاسفی کے انہوں نے پڑھا تھا, میں نے ان سے گزارش کی کہ چودھری صاحب مجھے بتائیں کہ جو ورچوئس نالج ہے, یہ ورچو کیا مطلب ہے, یہ نیکی کیا ہے, یہ علم کیا ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ میرے ساتھ ایک اور دوست تھا ہمارا, وہ جامعہ کا وہی پروفیسر تھا, حبیب اللہ احمدی ہے اس کا نام, وہ ابھی لندن میں ہوتا ہے, وہ بھی گواہ اس بات کا, وہ میرے ساتھ تھا. چودھری صاحب نے فرمایا کہ سقراط نے جس نیکی کو علم کہا ہے, اس کا علم بغیر وحی اور الہام کے نہیں مل سکتا. یہ چودھری محمد صاحب کے الفاظ ہیں جو انہوں نے مجھ سے کیے. ابھی میں نے لکھنا ہی شروع کیا تھا, چونکہ مجھے اللہ نے بتا دیا تھا بذریعہ الہام, تو اس بزرگ نے, چودھری محمد صاحب نے, یہ بات سچی بتائی کہ ورچوئس نالج کا علم بغیر الہام کے نہیں ہو نہیں سکتا. تو چونکہ وہ اس وقت سمجھ رہے تھے کہ عزیزم عبدالغفار میرا طالب علم ہے, اس کو الہام کہاں سے ہو گیا, یعنی انہوں نے بات ختم کر دی اس پہ کہ یہ بات تو الہام کے ساتھ ہوتی ہے, وہی کے ساتھ ہوتی ہے, یعنی بغیر بتایا یہ اس نے شو کیا کہ آپ کو کیسے الہام ہو گیا ہوگا. یعنی لیکن میں نے بات مخفی رکھی
کہ مجھے خدا تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے نام کے ساتھ. میں نے ان سے بات پہ ریزیو نہیں کی, صرف یہ جان کر کہ اتنا انہوں نے سچ بتا دیا کہ یہ علم جو نیکی کے متعلق ہے یہ صرف اور صرف الہام کے ساتھ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے, عقل کے ساتھ ہم لوگ اس کا علم نہیں حاصل کر سکتے. ایک اور بزرگ تھا اس زمانے میں جامعہ احمدیہ کا وہ پروفیسر تھا غالباً, تو بزرگ تھے, کافی علم تھے ان کے پاس. میں اور میرا ایک دوست دوسرا عبداللہ صاحب, میں اور دونوں ان کے پاس بھی گئے کہ آپ بھی اس کے متعلق کچھ رہنمائی کریں. میں نے ابھی لکھنا نہیں شروع کیا تھا, تو انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ جب آپ نیکی کے متعلق لکھیں گے نا تو مجھے بھی دکھانا. یعنی انہوں نے یہ الفاظ فرما کے بتا دیا تھا کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو رائٹ اباؤٹ دا ایسنس آف ورچو ود مینٹل کیپیسٹیز. اٹ از مشکل. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے, میں جب لکھا تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا. تو بعد میں نے جب یہ لکھا تو میں نے کچھ دوستوں کو, کچھ عالموں کو ان کے آگے رکھا, اور بشیر احمد رفیق صاحب جو اس وقت لندن میں ہیں, کسی زمانے میں امام مسجد نبوی تھے, میں نے اپنا یہ تھیسس آپ کے آگے رکھا تھا. یہ تحریک جدید میں اس وقت کچھ پاس ہوتا تھا.